حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے زمین کو خریدا، پھر اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، جنت و جہنم میں ہر شخص کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، کہ ہم اس پر بھروسہ نہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، عمل کرو اور صرف لکھی تقدیر پر بھروسہ نہ کر کے بیٹھو، اس لیے کہ ہر ایک کو اسی عمل کی توفیق دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ یعنی جس نے اللہ کی راہ میں دیا، اپنے رب سے ڈرا اور اچھی بات کی تصدیق کرتا رہا تو ہم بھی اس پر سہولت کا راستہ آسان کر دیں گے، لیکن جس نے بخیلی کی، لاپرواہی برتی اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کے سامان میسر کر دیں گے۔ سورۃ اللیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور پیارا ہے۔ دونوں میں سے ہر ایک میں خیر ہے۔ ہر اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے اور اللہ سے مدد طلب کرو۔ دل ہار کر نہ بیٹھ جاؤ۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو کاش کہ میں نے ایسا ویسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو جو اللہ نے مقدر کیا تھا اور جو اس نے چاہا کیا، اس لیے کہ اگر مگر شیطان کے عمل کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم اور موسیٰ علیہ السلام میں مناظرہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ نے ہمیں ناکام و نامراد بنا دیا اور اپنے گناہ کے سبب ہمیں جنت سے نکال دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے ان سے کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی ہم کلامی کے لیے منتخب کیا اور تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی۔ کیا تم مجھ کو ایک ایسے عمل پر ملامت کرتے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے 40 سال پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، چنانچہ آدم موسیٰ پر غالب آ گئے، آدم موسیٰ پر غالب آ گئے، آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔